السلام علیکم۔ اردو جہان میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ آج ہم کچھ ایسے بزرگوں کے چیدہ واقعاتی زندگی پیش کیے جا رہے ہیں جو حقیقی معنیوں میں صوفی تھے۔ ان حکایات کو مرتب کرتے وقت اخلاق کے پہلو کو خصوصیت سے مد نظر رکھا گیا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر پڑھنے سے تزکیہ نفس ہوتا ہے اور حسن عمل کی رغبت اور تڑپ پیدا ہوتی ہے، اور یہی اس کا مقصد ہے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے تجارت کے لیے بازار میں ایک دکان لے رکھی تھی۔ ایک مرتبہ بازار میں آگ لگ گئی اور بے شمار دکانیں جل گئیں۔ شیخ نے یہ سمجھ کر میری دکان بھی ضرور جل گئی ہوگی فرمایا، شکر ہے کہ مجھے دنیا کی اس جھنجھٹ سے نجات مل گئی۔ جا کر دیکھا تو صرف آپ ہی کی دکان کو آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس فضل الہی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ساری دکان راہ خدا میں لٹا دی اور حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کر کے عبادت و اطاعت میں مشغول ہو گئے۔ ایک دن حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ ارادت مند بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اتنے میں چند اوباش نوجوان ایک کشتی میں بیٹھے ہوئے گاتے بجاتے اور شراب پیتے سامنے سے گزرے۔ ان کی ہلڑ بازی اور طوفان بدتمیزی کو دیکھ کر آپ کے ساتھیوں نے کہا، حضرت ملاحظہ فرمائیے، یہ لوگ خوف خدا سے کس قدر عاری ہیں کہ اس طرح کھلم کھلا خرمستیوں میں مشغول ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ان سب کو غرق کر دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا آؤ سب مل کر دعا کریں۔ جب سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو حضرت معروف نے دعا دی کہ اے اللہ، اے رب العالمین، تو نے ان لوگوں کو جیسا عیش و سرور دنیا میں عطا کیا، آخرت میں بھی ان کو ایسا ہی عیش و سرور عنایت فرما۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا، حضرت ہم نے تو آپ سے عرض کی تھی کہ ان بدبختوں کے لیے بددعا کیجیے، لیکن آپ اس کے برعکس ان کے لیے دعائے خیر کر رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حق تعالیٰ جب ان کو آخرت میں عیش و راحت عطا فرمائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو دنیا میں توبہ کی توفیق دے کر ان کے گناہ معاف کر دے گا۔ اس سے ان کا بھلا ہو جائے گا اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ شیخ احمد خسرویہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے سخی تھے۔ ان کے در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہ جاتا تھا۔ اگر اپنے پاس کچھ نہ ہوتا تو کسی سے قرض لے کر سائل کی ضرورت پوری کرتے۔ اس طرح انہوں نے ہزارہا بندگان خدا کو فیض پہنچایا، لیکن خود مقروض ہو گئے۔ وفات کا وقت قریب آیا اور حالت نزع طاری ہوئی تو ان کے جاننے والوں میں سے کسی کی آنکھ نہ تھی جو اشک بار نہ ہو، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو اپنے روپوں کی فکر تھی جو شیخ کے ذمہ تھے۔ شیخ خود بھی اپنے قرض کے خیال سے بے چین تھے اور حیران تھے کہ یہ بوجھ سر پر لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے حاضر ہوں گے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، اب تو ہی میرے قرضوں کو پورا کر۔ میں نے تو ایک عاجز و حقیر بندہ ہوں، اس لیے کیا کر سکتا ہوں۔ اس وقت تمام قرض خواہ شیخ کے سرہانے کھڑے تھے۔ ابھی شیخ کی دعا کے الفاظ ختم بھی نہیں ہوئے تھے کہ باہر سے کسی نے آواز دی کہ احمد رحمۃ اللہ علیہ کے قرض خواہ باہر آ جائیں اور اپنا حساب چکا لیں۔ اس آواز کے سنتے ہی تمام قرض خواہ باہر کی طرف لپکے اور اس شخص نے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے تمام قرضوں کو چکا دیا۔